اس سے یعنی اتنی بات کہنے سے اس ہماگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی بدولت ان کی زندگیوں میں برپا ہو گئی تھی. اب الفاظ سنیے. اس لیے کہ قرآن نے ان کا فکر بدلا. اب دیکھیے ایک بات، سوچ بدلی، نقطۂ نظر بدلا، اقدار بدلی، عزائم بدلے، امنگیں بدلیں، شوق بدلے، دلچسپیاں بدلیں، خوف بدلے، امیدیں بدلیں، کردار بدلے، خلوت بدلی، جلوت بدلی، انفرادیت بدلی، اجتماعیت بدلی، دن بدلے، حتیٰ کہ تبدل الارض غیر الارض والسماوات کے مصداق آسمان بدلا، زمین بدلی. اچھا یہ آپ کو پتہ ہی ہے ڈاکٹر صاحب لفظی کرنے کے عادی نہیں ہیں. یہ جو ساری باتیں یہاں پہ کہی گئی ہیں یہ در حقیقت اس تبدیلی کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ان میں سے ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک معنی رکھتا ہے کہ جو ہمارے سامنے یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ جو ہماگیر تبدیلی قرآن مجید نے ایک فرد کے اندر پیدا کی ہیں اس کے مظہر ہیں یہ الفاظ کہ اس نے ان کی فکر بدلا، سوچ بدلی، نقطہ نظر بدلا، اور یہ کہ اقدار بدلیں، عزائم بدلے، خوف بدلے، دلچسپیاں بدلیں. یہ ساری جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے یہ در حقیقت اس جسے ہم تزکیہ کہہ رہے ہیں نا، یعنی تزکیے کو ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ پہ اس کے 4 لیول بیان کیے. یعنی تزکیے کے 4 پہلو ہیں. ایک ہے تزکیہ نفس، یعنی ہماری جو ارجز ہیں ان کو ڈسپلن کر لینا. تزکیہ نفس کیا ہے؟ ارجز کو ختم کر دینا نہیں، ان کو ڈسپلن کر لینا. آپ کے اندر سیکس ارج ہے تو ختم کرنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ دھنیا شنیاں کھائیں تو جان چھوٹ جائے گی آپ کی، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، وگرنہ اللہ دیتا ہی نا، اس نے اس لیے تو نہیں دی کہ آپ ختم کر لیں اس کو. اس کا جائز استعمال رکھا ہے، ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے، یعنی اسے ڈسپلن کر لینا. آپ کے بھوک ہے تو بھوک اللہ نے کیوں لگائی؟ یہ ٹیسٹ برڈز کیوں بنائے؟ آپ ذرا سوچیں اگر یہ ہمیں اللہ نے ذائقہ نہ دیا ہوتا ہے، کھانا کھائے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو کھانا کھانا کتنا عذاب ہوتا ہے. یعنی ایک چیز ہم کھائیں اس کا ذائقہ کوئی نہ ہو، وہ ہم کھانا چاہتے ہیں اس لیے کہ کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، مزہ وہ ہمیں بالکل نہیں دے رہی، تو کتنا عذاب ہوتا کھانا کھانا. تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ذائقے دیے ہیں کہ وہ جو غذا ہماری ضرورت ہے اس کے اندر کوئی مٹھاس رکھ دی ہے، کوئی ترشی رکھ دی ہے، کچھ اس میں ایسے ذائقہ رکھ دیا ہے کہ ہمیں کھاتے ہوئے لذت حاصل ہوتی ہے. تو اب اپنے وہ ذائقے ختم کر دینا یا خوراک کو بے ذائقہ بنا دینا یہ تو مقصود نہیں ہے نا. مقصود یہ ہے کہ فضول نہ کھاؤ، وہ جسے کہتے ہیں نا بالکل حیوانوں کی طرح نہ کھاؤ، انسانوں کی طرح کھاؤ. تو گویا یہ جتنی بھی ارجز ہیں ان ارجز کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ان کو ڈسپلن کرنا مقصود ہے. یہ ہے تزکیہ نفس. اچھا ایک اس کے علاوہ چیز ہے جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، یعنی ایک تزکیہ کا لیول وہ ہے کہ جو تطہیر فکر ہے. اس لیے کہ آپ کا تزکیہ نفس ہو گیا، ٹھیک ہے آپ نے ڈسپلن کر لیا، لیکن آپ کی فکر غلط ہے. اب مارکس ہے نا، مارکس اس کا بھی تزکیہ ہوا ہے. تزکیے کے لیول پہ وہ تزکیہ شدہ آدمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر کتاب لکھوا رہا ہے نا. اس کا بچہ مر گیا، اس کے پاس جو پیسے تھے یا تو بچے کی دوائی خریدتا ہے یا وہ کتاب چھاپتا جس سے لوگوں کا مستقبل بدل. اس نے کہا چلیں بچہ مرتا ہے مر جائے لیکن میں نے تو کتاب چھاپنی ہے. تو یعنی وہ تو ایک قربانی دینے والا ہے، اثار کرنے والا آدمی ہے. یعنی وہ جو تزکیے کی سطح ہے اس سے تو وہ بلندر اوپر ہو گیا نا، اپنی ارجس سے اوپر اٹھ گیا. لیکن خرابی کہاں ہے؟ سوچ غلط ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے. وہاں پہ طرح طرح کی پیچیدگیاں ہیں، وہ ایک جدلیاتی مادیت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. تو تطہیر فکر بھی تو درکار ہے نا، آپ کی سوچ سیدھی ہو جائے. یہاں جو وہ لفظ آیا ہے سوچ بدلی، فکر بدلی، اقدار بدلی، یہ جس ساری چیز کو نمائندگی کر رہے ہیں یہ الفاظ، وہ کون سی شے ہے؟ آپ کے ذہن کا تزکیہ درکار ہے، آپ کی سوچ کا تزکیہ درکار ہے، آپ کی فکر کا تزکیہ درکار ہے، آپ کی ترجیحات کا تزکیہ درکار ہے. تو ایک تزکیہ وہ ہے جو آپ کے نفس کا درکار ہے، ایک تزکیہ وہ ہے جو آپ کے ذہن کا درکار ہے. اس سے آگے ایک تزکیہ وہ ہے جو آپ کے دل کا درکار ہے، جسے تصفیہ کہتے ہیں، تصفیہ قلب، دل کی صفائی.
اس دل کے بھی کچھ فنکشنز ہیں، اس کے بھی کچھ کام ہیں، وہ کام رک جاتے ہیں جب اس پہ میل آ جاتی ہے۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ زنگ لوہے کو لگتا ہے جب اسے پانی لگ جائے، تو گویا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کی صفائی کرنی پڑے گی نا۔ تو صفائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے خود بتایا، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ یہ جو ہے نا دل کی صفائی جو ہے وہ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہوگی۔ تو معلوم ہوا دل کی صفائی کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ اگر آپ نے دل صاف کرنا ہے تاکہ اس کی صلاحیتیں نکھریں، تاکہ آپ کو کوئی وحی سے حصہ ملے۔ اب ظاہر ہے وحی سے مراد یہ کہ کوئی الہام ہو، القاء ہو، کوئی آپ کو رویا صادقہ جو ہے وہ ہوں، نیلی پیلی لائٹیں نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ کہ کچھ اشارات تو آپ لیں، شیطان آپ سے بھاگے۔ دل صاف چاہیے نا اس کے لیے، تو دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ وہ کون سے بزرگ کے جا کے پاؤں دھو کے جو پیوں گا تو دل صاف ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دل صاف کرنے کا ذریعہ بھی اللہ کی کتاب ہی ہے۔ اس سے آگے ہے تجلیہ روح جو اللہ کے، یوں سمجھیے کہ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونکوں۔ اس کے اندر بڑی تجلیات ہیں، اس کی اپنی ایک پوری جو ہے وہ شان ہے، اس کے جلوے ہیں۔ تو وہ جلوے کیسے اجاگر ہوں؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ بھی یہ قرآن مجید ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو یہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن کا پڑھنا ہی آپ کی روح کے تجلیے کا بھی باعث بنے گا۔ تو یہ 4 سطح ہو گئی تزکیے کی، ایک تزکیہ نفس، ایک تطہیر فکر، ایک تصفیہ قلب اور ایک تجلیہ روح۔ تو اب وہ سارے جو الفاظ ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیے نا یہاں پہ، تو انہی 4 پہلوؤں کو کور کرنے کے لیے، یعنی میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ان کو نرے الفاظ نہ سمجھیے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ تزکیے کی مختلف ڈائمنشنز ہیں کہ جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام کام بذریعہ قرآن ہیں۔ تو یہ ہم نے جو ساری بات اس سے پہلے آپ سمجھی تھی، تو اس کو ایک اس کی تائید حاصل ہو گئی، یہاں سے اس کو مؤکد کر دیا۔ اچھا، اب میں ایک اور بھی چیز آپ کے لیے لایا ہوں، اور یہ ہے منہج انقلاب نبوی کا اقتباس۔ اس لیے کہ آپ کو جب منہج، یعنی منہج، ایک تو منہج وہ ہے نا کہ جو ایک فرد کو بدلنے کی منہج ہے، یہ تزکیہ کی یا تصفیہ کی یا ایک وہ منہج ہے نا، اس کے لیے تو وہ ہے قرآن مجید ذریعہ ہے۔ ایک منہج کا مطلب وہ ہے کہ جب آپ نے پورا نظام بدلنا، اجتماعیت کو بدلنا ہے، سیاسی معاشی سماجی نظام بدلنا ہے، اس کے جو ڈاکٹر صاحب نے مختلف مراحل بیان کیے ہیں، تو ان میں سے ایک مرحلہ تربیت کا مرحلہ ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ ہے ایک انقلابی نظریہ اور اس کی دعوت، اور دوسرا مرحلہ ہے اس نظریے کو ماننے والوں کی تنظیم، ان کا جوڑ، ان کو منظم کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہے ان کی تربیت کرنا۔ اب تربیت کیا کرنی ہے؟ اس کو جو ڈاکٹر صاحب نے بالکل دو ٹوک انہوں نے جو بیان کیا کہ تربیت و تزکیہ ہی کے مقصد کے لیے بنو امیہ کے دور میں راہبانہ اور خانقاہی نظام بنا تھا۔ یعنی آج کھڑے ہو کے جب تربیت کی بات کرتے تو ذہن تو اس کی طرف جائے گا، تو انہوں نے کہا یہ تو اس دور میں بنا تھا، اس نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن وہ نظام انقلابی کارکن پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ اگر نظام بدلنا چاہتے ہیں تو تربیت کا آج کا جو نظام مروج ہے، یہ وہ کارکن نہیں پیدا کر سکتا جو انقلاب برپا کریں۔ یہ میاں مٹھو تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن انقلابی کارکن یہ نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ نظام اس وقت بنا جب اسلامی حکومت قائم تھی، اگرچہ اس میں ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ انہوں نے اس کی وضاحت کرنے کے بعد اب جو بات انہوں نے آگے جا کر کہی ہے، ان حالات میں انقلابی طرز و نوعیت کی جد و جہد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہاں جو تربیت درکار تھی وہ یہ تھی کہ اچھے مسلمان وجود میں آ جائیں، خدا ترس لوگ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ موجود رہیں، ایسے لوگ چشمے سر سے نظر آئیں جن کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت پریکا سے بھی فروتر ہو اور آخرتی ان کا مطلوب و مقصود ہو، لوگوں میں امانت ہو، دیانت ہو، اشرافت ہو، ہمدردی ہو، دمسازی ہو، دلوں میں خدمت خلق کا بے پناہ جذبہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا نظام تربیت خالص خانقاہی طرز کا بن گیا تھا۔
جس میں قلوب کا تزکیہ، اذکار و اشغال مصنوعہ کی تلقین، لوگوں کی نفسیات کے پیش نظر ان کو مختلف وظائف کی تعلیم جیسی چیزیں شامل تھیں، اس لیے کہ پیش نظر انفرادی اصلاح تھی، یعنی کوئی انقلاب تو برپا نہیں کرنا تھا۔ چنانچہ انقلاب کے لیے کارکنوں کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کارکنوں کو اس اعتبار سے میدان میں لانے کی حاجت ہی نہیں تھی، لہٰذا انقلابی تربیت اور انقلابی تصورات والا حصہ اس خانقائی تربیت میں نہیں تھا۔ خانقائی تربیت کا ہدف کچھ اور ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، جبکہ انقلابی یا مجاہدانہ تربیت کا ہدف کچھ اور ہوگا۔ اب یہ ہے وہ اصل بات، آج جس تربیت کی ضرورت ہے وہ کچھ اور ہے، اور اس کا نتیجہ بھی کچھ اور ہوگا۔ جہاں انقلاب کی ضرورت نہیں وہاں وہ خانقائی تربیت کافی ہے، لیکن جہاں پیش نظر انقلاب برپا کرنا اور غلبہ دین کی جدوجہد کرنا ہو تو ظاہر بات ہے وہاں وہ خانقائی تربیت کافی نہیں ہے۔ اگر بالفرض معروضی انداز میں آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تربیت خانقائی نہیں انقلابی تھا۔ علامہ اقبال نے اسی فرق کو اس قطعہ میں واضح کیا ہے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اللہ اکبر کی تسبیح ایک مجاہد بھی کرتا ہے اور کسی خانقاہ میں بیٹھا ایک صوفی بھی کر رہا ہے، لیکن ان دونوں کی تسبیح میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب دیکھیے اقبال نے وہ الفاظ استعمال کیے جو ہیں تو تصوف کے، خود آگاہ اور خدا مست، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھی پہچان چکے ہیں اور محبت الہی میں مست بھی ہو چکے ہیں، لیکن محبت الہی میں مست ہونے کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ مجذوب ہو کر بیٹھ جائیں، آپ کی قوت عمل معطل ہو جائے، اور ایک محبت خداوندی وہ ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں آئیں اور اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے اپنی گردن کٹوا دیں۔ اب یہ دو نتیجے علیحدہ علیحدہ ہیں، لہذا ان کو علامہ اقبال نے محولہ بالا قطعہ میں نمایاں کیا ہے۔ کے ذریعے واضح طور پر فرق و تفاوت سامنے آ جاتا ہے کہ ایک ہے مذہبی اور خانقائی نظام تربیت اور دوسرا ہے انقلابی و مجاہدانہ نظام تربیت۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو مجاہدانہ اور انقلابی تربیت ہے اس کا شاکار ہے تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور نے جن اصحاب کو تربیت دے کر تیار فرمایا وہ سر بکف ہو کر میدان میں آ گئے، یعنی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ ان کے لیے گویا زندگی کی آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹ جائے، جان چلی جائے، شہادت کی موت حاصل ہو جائے۔ ان کے دلوں میں اس سے بڑی آرزو اور کوئی نہیں ہے۔ اس ضمن میں قرآن حکیم کے چند حوالے ملاحظے ہوں۔ بہرحال یہ بات سامنے آ گئی کہ ڈاکٹر صاحب جس تزکیے کی بات کرتے ہیں، جس تطہیر کی بات کرتے ہیں، جس تربیت کی بات کرتے ہیں، وہ تقریباً وہی ہے کہ جو ہم نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں یا سیرت کے جو بھی ہمارے سامنے حوالے آئے ہیں ان کی روشنی میں ہم نے سمجھی ہے۔ تھوڑی سی وضاحت میں بھی کر دوں کہ چونکہ خیر ذرا سے تھوڑا سا ضمنی مسئلہ لگے گا، لیکن یہ بہرحال اس کی اپنی اہمیت ہے کہ چونکہ میرے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ میں تو بڑا تزکیے کا مخالف اور بہت ہی جو ہے نا اس تزکیے کا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ تزکیے کا نام سنتے ہی میرے چہرے کے تاثرات ہی بدل جاتے تھے، یعنی اس حد تک جرت کر کے بات کہی گئی ہے۔ تو یہ 2015 میں ہماری ایک تربیتی کمیٹی بنی تھی، اس تربیتی کمیٹی کا میں بھی رکن تھا۔ تو یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ تزکیے کا مطلب تزکیہ ہے کیا، یہ جھگڑا تھا۔ تو وہ کوئی اور کسی شے کو تزکیہ کہہ رہے تھے، میں کچھ اور کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی سارے اپنا اپنا لکھ کے بھیجیں کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں۔ تو یہ 2015 کا میرا ایک خط ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو کل یعنی ان دو نشستوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے وہی بات ہے کہ جو میں نے 2015 میں لکھ کے بھی بھیجی تھی تنظیم کے بڑوں کو۔ اور اس کا ایک پس منظر ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو امیر صاحب نے وہی آیت پڑھی وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہوں نے وہاں پہ کہا، اور یہی اویس پاشا لوگوں کا موقف بھی تھا اور وہی بات امیر صاحب نے بھی کہی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یُزَكِّيهِمْ،
وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، اس کا مطلب کوئی تزکیہ کرتا ہے۔ تو جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ قرآن مجید سے از خود تزکیہ ہو جاتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی سوچ صحیح نہیں تھی۔ تو یہ تو ہماری روایت ہے کہ تزکیہ کوئی فرد کرتا ہے، تو یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر میں نے اعتراض یہ کیا کہ جناب یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تزکیہ کرتا ہے اس کا اپنا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے تو تزکیہ کرتا ہے۔ وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ایک سند چلتی ہے نا، جو ہمارے ہاں خانقاہی نظام ہے اس کی بھی ایک سند چلتی ہے، اس کا تزکیہ ہوگا تو آگے کسی کا تزکیہ کرے گا۔ تو اب اگر آپ اسے لے کے آنا چاہتے ہیں تو کسی کا تزکیہ وہ کرے گا جس کا اپنا ہو چکا ہو۔ اب جمیل الرحمن عباسی صاحب اگر تزکیہ کریں گے تو پہلے اپنا کروائیں گے تو پھر ہمارا کریں گے نا، اور اگر ویس پاشا کرنی صاحب کریں گے تو پہلے اپنا کروائیں گے تو پھر ہمارا کریں گے۔ پہلے تو اپنی سند پیش کریں نا کہ ان کا ہو چکا ہوا ہے، یہ فلاں جو ہے نا وہ مزکی کے خلیفہ ہیں، پھر ہمارا آ کے کریں۔ اور جب یہ ہمارا کر رہے ہوں گے تو آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ ہمارا تزکیہ تو یہ کریں گے تو آپ کی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ اب یہ بن گئی جلیبی۔ اب جب ایسی جلیبی بنتی تھی تو اس کی گراٹو جلیبی پھر آگے خلجی صاحب بناتے تھے، یعنی ایک منزل اور اس کے اوپر نئی تعمیر کرتے تھے۔ انہیں کہا نہیں، ہمارے ہاں تزکیہ تو فرد ہی کرتا ہے، لیکن پتہ ہے کون سا فرد کرے گا؟ ہمارا نقیب ہمارے اسرے کی کرے گا، نقیب کی امیر کرے گا، امیر کی جو ہے نا وہ ناظم حلقہ کرے گا، اس کی وہ کرے گا، اور پھر امیر تنظیم سب کا تزکیہ۔ اب ہماری لین یہ ہے، ہم وہ نہیں مانتے، ہم یہ والا تزکیہ کریں۔ تو انہوں نے میرے اور امیر صاحب کے درمیان برج قائم کیا اپنے بدن کے مطابق۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اب میں نے اس پر بھی اعتراض کیا، بھئی ان میں سے کس کا تزکیہ ہوا ہے؟ یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں تزکیہ کریں گے، ان میں سے کس کا ہوا ہے؟ یہاں تو بعض نقیبوں کی حالت اپنے رفیقوں سے پتلی ہوتی ہے، تو وہاں پہ تو بات آئی گئی ہوگی۔ بعد میں انہوں نے جو رپورٹ بنا کے بھیجی اس میں وہ جو ان کا اپنی سوچ تھی نا، وہی انہوں نے منٹس میں لکھ کے بھیج دی۔ اس منٹس کے جواب میں نے یہ خط لکھا تھا، یعنی ایک تو اس میں وہ بھی چیز شامل تھی کہ میں نے تزکیہ ڈیفائن کر دیا، وہ بھی تقاضا تھا، ساتھ ان منٹس کی نفی بھی تھی جو انہوں نے بھیجے ہوئے تھے۔ تو یہ پہلا جملہ دراصل ان منٹس سے متعلق ہے کہ میں نے لکھا کہ مرکزی تربیتی کمیٹی کی کارروائی کی رپورٹ میں، وہ جو منٹس کی رپورٹ آئی تھی، تزکیہ کے جس مفہوم پر اتفاق رائے کا ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے راکم پہلے اپنا موقف کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ محض فکری تطہیر و تلاوت آیات سے تزکیہ کامل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، لیکن اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں ہے کہ تطہیر فکر و تلاوت آیات سے تزکیہ ہوتا ہی نہیں۔ تو وہ میں نے ان کی بات کی نفی کر دی۔ اب میں اس تزکیے کو ڈیفائن کر رہا ہوں۔ بنا بری راکم کے خیال میں تلاوت آیات سے تزکیہ کا وہ ابتدائی درجہ حاصل ہو جاتا ہے، تزکیے کا وہ ابتدائی درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے کو بندہ اور اللہ کو رب مان کر اس کے احکامات کی پیروی کا ارادہ کر لے۔ تلاوت آیات سے یہ پہلا مرحلہ سر ہو جاتا ہے۔ تزکیے کا اگلا درجہ احکامات کی پیروی کے نتیجے میں حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ نے احکام دیے ہیں، یہ بھی کرو، یہ نہ کرو، اس پر چلو، اس کو چھوڑ دو۔ ان احکامات پر چلنے کے نتیجے میں تزکیے کا اگلا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ رب کا ہر حکم نورانی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا کیا؟ آپ روزہ رکھیں گے تو اس سے آپ کا کوئی تزکیہ نہیں ہوگا۔ آپ قربانی کریں گے تو اس سے کوئی تزکیہ آپ کو نہیں ملے گا۔ خود آپ کی قربانی ہوگی، آپ کی ہڈی ٹوٹے اللہ کی راہ میں، آپ کے سوچیں نہیں بدلیں گی۔ ذرا سوچئے تو صحیح نا، یہ واقعہ معراج عام الحزن کو کیوں ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو سب سے بڑا قرب دیا وہ معراج کو دیا نا۔ یہ کس سال کو ہوا؟ جس سال حضور کو 3 دکھ پہنچے نا۔ ادھر طائف کا میدان سجا ہے، ادھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، ادھر اعلان ہو گیا کہ اب مکے میں رہ نہیں سکتے۔ ایک طرف سے زمین سمٹ رہی ہے، دوسری طرف اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں جتنی مشکلات بڑھتی ہیں، جتنی قربانیاں ڈیمانڈ ہوتی ہیں، اسی درجے میں اللہ کی جو ہے وہ قرب اور اللہ کے قریبی نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ہر حکم نورانی ہے، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں
اندر کے ابتدائی نور کو جلا ملتی ہے. وہ جو نور ایمان اندر پیدا ہوا ہے اس کو جلا، وہ تجلیہ جو ہے نا وہ اسی سے، جلا سے، یعنی اس کو ایک آپ نے تازہ کر دیا ہے. اس میں ارکان اسلام کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. اس سے اگلا درجہ معاشرے میں رب کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو تزکیہ کے لیے گھر بیٹھ گیا، دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو اس ابتدا کے بعد معاشرے میں آ گیا، اب لوگوں کی گالیاں سن رہا ہے، پتھر جھیل رہا ہے جو اسے لگ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو اس سے کوئی تزکیہ نہیں ہوگا. تو اگلا درجہ تزکیے کا سر ہوتا ہے معاشرے میں آ کے دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں، اور جوں اس کے اس عمل میں تیزی آتی جاتی ہے، اسی مناسبت سے اس کا رب سے تعلق بڑھتا جاتا ہے اور نتیجے میں اس کا باطن سنورتا چلا جاتا ہے. آخری اور بلند ترین درجہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو معاشرے سے منوانے کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں صف آرا ہونے سے حاصل ہوتا ہے. آدمی اپنی جان ہی لے کے آ گیا ہے، بنیان مرصوص بن کے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. ان اللہ یحب الذین وہی جو میں نے وہ سارے جو آیتیں پڑھ کے آپ کو سنائی تھی. اللہ تعالیٰ، بلکہ اس میں زیادہ تفصیل ہے، میں نے وہاں پہ بات نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ مقتسین، وہ آتا ہے نا، واللہ یحب المقسطین، جو قسط کرنے والے، انصاف کرنے والے، ان سے محبت کرتے ہیں. مقاتلین، یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. محسنین، واللہ یحب المحسنین. اور متبعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سے محبت. ان سب لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی مضمون کو مختلف عنوانات سے بیان کیا گیا ہے. جو متبع ہے محمد رسول اللہ خود اپنا خون پسینہ بہا رہے ہیں تو وہ بھی بہا رہا ہے اللہ کی راہ میں. اتباع کا آخری درجہ کیا ہے؟ جان ہتھیلی پہ لے کے نکلو. تو مقاتلین اور متبعین ایک ہی ہو گئے نا. یہی محسنین بھی ہیں جنہوں نے احسان کا بدلہ یوں دیا ہے اللہ کے احسان کا کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. تو یہ در حقیقت ایک ہی مضمون ہے جسے مختلف رنگوں میں بیان کیا گیا ہے. وہی تزکیہ ہے جسے سورۃ العصر بیان کر رہی ہے، جو آیہ بر میں بیان ہوا ہے. اسی کی وصیت حضرت لقمان نے بیٹے کو کی ہے، اور یہی مقام ولایت کے مضمون میں سمویا گیا ہے. وہ پورا منتخب نصاب میں یہاں پہ لے آیا ہوں کہ یہ سارا تزکیہ ہی تو ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں. اس تزکیے کے حصول کا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو محیط ہے فرائض دینی کے تمام گوشوں پر، اور اس راہ کا مرشد اور رہنما ہے قرآن حکیم. ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کا وہ سنا نا، وہ جو میں نے جملہ آپ کو سنایا تھا. البتہ اس میں صحبت صالحین کا ایک مثبت رول ضرور ہے، مگر اب یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جو میں نے لکھی، مگر ختم نبوت کے بعد اس منصب پر فائز ہونے کا دعوے دار کوئی فرد نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی تو کامل تھے، اب ایسا کون کامل ہے جو کہے میرا تزکیہ ہو چکا ہے میں تمہارا کروں گا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا تزکیہ کامل ہو چکا ہے؟ اور جو سمجھے کہ ہو چکا ہوا ہے تو وہ تو فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. ایسا دعوے دار فرد نہیں، اور نہ کسی کے بارے میں ایسا تصور رکھنا ہی صائب بات ہے. تاہم اس کی تلافی کرے گی وہ حیت اجتماعیہ، پوری جماعت، پورا گروہ، جس کا آخری ہدف میدان میں صف آرا ہونا ہو. ہر جماعت نہیں، جو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کھڑی ہو، وہ جماعت اس کی تلافی کرے گی. اور اس کے ساتھ وابستہ وہ افراد جو اس فکر پر بلا شک و شبہ یقین کامل رکھتے ہوں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے پر تیار ہوں. ایسے سچے لوگ، یعنی کونوا مع الصادقین جو قرآن مجید نے کہا، ایسے سچے لوگوں کی صحبت ضرور مفید ہوگی، جس کو ہمارے ہاں نظام اسرہ پورا کر سکتا ہے اگر اس کے افراد درجے بالا خصوصیت کے حامل ہوں. یہ میں نے 2015 میں لکھ کے بھیجا. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ تزکیے سے چڑھتا ہے تو پروپیگنڈا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ یہ کہے یہ کہا گیا ہے، اور بڑی سینئر قیادت کی طرف سے کہا گیا، امیر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ تنظیم میں شامل ہو جاؤ، بس آپ کا تزکیہ ہو جائے گا.
تو میرا کہنا یہ ایک خط ہے جو لکھا ہوا موجود ہے، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہہ رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو باتیں قرآن و حدیث کی روح سے ہمارے سامنے آئیں، یہ نہیں کہ وہ کوئی نئی باتیں ہیں، یہ میری سوچ فکر کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے۔ جب سے ہم تنظیم میں شامل ہوئے ہیں تبھی سے ہم نے تزکیے کو سمجھا ہی یہ ہے کہ تزکیہ در حقیقت اس عمل کا نام ہے، اور اپنی بہرحال کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی بھی اسی کے مطابق استوار ہو۔ تو بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تزکیہ یہ تھا، اور یہ کہ یہ اسی تزکیے کی طرف ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اپنی کتابوں میں جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، رہنمائی دی ہے، اور الحمدللہ کہ اپنی زندگی میں ہم نے بھی اسے ہی اپنا پیش نظر رکھا ہے۔ اب آتے ہیں واپس پیچھے چلتے ہیں کہ دور صحابہ میں یہ تزکیہ اگر تھا تو وہ بعد میں اس کو مشکل کیا پیش آ گئی، پرابلم کیا پیش آئی، ہوا کیا، اس کو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، ایک جگہ پہ بیان کیا ہے، بلکہ اسی مضمون میں نا یہ جو قرن اول میں اسلام کی دو عظیم حقیقتیں، اسی میں بیان کیا ہے کہ ایک تو فطری بات ہوئی ہے کہ جب اسلام وہ جد و جہد کے دور سے نکل کر جب غالب ہو گیا تو اب اصل زور جو ہو گیا وہ قانون پر ہو گیا، اس لیے کہ ایک ریاست کی سطح پہ آ گیا اسلام۔ اب ریاست کی جو ضرورتیں ہیں اس میں حکومت ہے، حکومت کے احکامات ہیں، اس نے تنفیذ کرنی ہے، قانون نافذ کرنا ہے، اس کے مختلف جو ہے نا وہ جو آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں، اب انہوں نے ساری محنت قانون سازی پہ کرنی ہے۔ یعنی آج کا دور تو نہیں ہے جس میں شریعت مدون ہے، ابھی تو شریعت ساری اس کی تدوین ہونی ہے۔ کتنا اہم مسئلہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا کہ خاتون جس کے ہاں جو ہے ڈیلیوری جو ہے وہ کوئی 6-7 مہینے کے بعد ہوئی ہے شادی کے، تو حضرت عثمان نے کہا جی یہ تو صحیح بچہ نہیں ہے، اس کو سنسار کیا جائے، اس پہ حد رجم جو ہے وہ جاری کی جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اس میں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی 30 مہینوں میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال تو قرآن نے کہا دودھ پلانے کے ہیں، تو پھر حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے، لہٰذا 6 مہینے کے جو ہے نا وہ بعد اگر بچہ ہوتا ہے تو یہ تو پھر ہم اسے ایک جسے کہتے ہیں قانونی طور پر صحیح اسی مرد کا بچہ سمجھیں گے کہ جس کے گھر کی وہ عورت ہے۔ اگر 6 مہینے سے پہلے ہو تو پھر وہ بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا اس وقت قانون بنا ہوا نہیں تھا، کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اس پر سوچنا پڑتا تھا، غور کرنا پڑتا تھا، تو زیادہ زور یا فوکس قانون کے اوپر ہو گیا۔ قرآن مجید کا جو مغز ہے، جو اس کی روح ہے، وہ ایمانیات سے توجہات ہٹ گئی۔ پھر یہ کہ جس شے کا نام جہاد تھا، جب معاشرہ سارا مسلمان ہو گیا تو اب کشمکش کس کے ساتھ ہوگی؟ دیکھیں نا ایک گھر ہے، اس میں 4 آدمی جو ہیں وہ شرک پر قائم ہیں، ایک آدمی اسلام لایا ہے، تو جو اسلام لایا ہے اس کو تو ہر وقت ایک کشاکش اور کشمکش کا سامنا ہے۔ اسی گھر کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو گھر کے اندر کی کشمکش تو ختم ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا تو اس معاشرے کے اندر کی کشمکش جو ہے وہ ختم ہو گئی، نیچرلی ختم ہو گئی۔ اب کس سے آپ نے جھگڑ، خام خواہ تو نہیں جھگڑنا۔ اب بیرون ملک کے عرب آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ قتال ہے، اور جب آپ نے قتال کرنا ہے تو وہ فرض کفایہ ہے، وہ تو جتنے ضرورت ہیں بندے اتنے آگے، باقیوں کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ جہاد بھی پیچھے چلا گیا جو آپ کے تزکیے کا ذریعہ تھا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو ایک قرآن مجید کا وہ حصہ کہ جو آپ کے اندر ایک تبدیلی لے کے آتا تھا، اس کی جگہ قانون والا حصہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ یہ جو 2 باتیں ہوئیں ابتدا میں، اس کے نتیجے میں وہ تزکیے کا عمل سلو ہو گیا، اور اس کا نتیجہ نکلا پھر نئے لوگ تیار نہیں ہوئے۔ پرانے لوگ جو تیار شدہ تھے 25-30 سالوں میں وہ کمزور پڑ گئے، کوئی اٹھ گئے دنیا سے، لہٰذا اب جو نئی اجتماعیت بنی ہے وہ خاندان کے تعصب پر بنی ہے، نظریے کا تعصب کمزور پڑ گیا، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی تو اس میں ایک جبر بھی تھا، وہ سارا جبر ملکن عاضن ہے نا، کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے۔ اب اس کاٹ کھانے والی بادشاہت میں جو اٹیمپٹ ہوئی، پھر وہ اٹیمپٹ اگر وہ والی تزکیے والی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، تو جس نے کی اس کی چھٹی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت حسین جو نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی جان بخشی نہیں ہوئی، ان کی بھی گردن اڑا دی گئی، ان سے بھی جان چھڑا لی گئی۔ تو اب کس کو جرت ہوگی کہ اس تزکیے کا نام لے
اور ہمت کر کے کھڑا ہو، اور جن لوگوں کے اندر اللہ کی محبت اس درجے میں تھی، جس درجے کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک چینج آتی ہے اور وہ تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا رستہ رک گیا۔ بالفاظ دیگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے پر چلنے کا رستہ مسدود کر دیا گیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا جن لوگوں کے دلوں میں وہ والا ایمان تھا، اس طرح کا جوش تھا، اس طرح کا جذبہ تھا، اس طرح کا ہیجان تھا، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ معاشرے سے کٹ کر الگ تھلگ کہیں جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک سادہ سی بات ہے جو خود بخود ہوئی ہے اور ایک نیچرل عمل کے نتیجے میں ہوئی ہے، کہ وہ لوگ معاشرے سے کٹ کر الگ تھلگ ہو گئے کہ ہم ایسے ظالم معاشرے کا حصہ بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ یہاں تک تو بات کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یہ تو وہی بات ہوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان وہ بچائے گا جو بکری لے کر پہاڑ پر چلا جائے۔ آپ وہاں رہ کے اصلاح کر نہیں سکتے، کیوں؟ بات کرتے ہوئے گردن جاتی ہے۔ یعنی مجھے نہیں اندازہ کہ کتنے لوگوں کو حالات کا صحیح اندازہ ہے کہ اس وقت ہوتا کیا تھا۔ یعنی ایک واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جمعہ پڑھا رہے ہیں صاحب، گورنر صاحب جمعہ پڑھائیں گے نا، کرتے 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 عصر کا وقت نزدیک آ گیا، یعنی وہ تقریر نہیں ختم ہو رہی گورنر صاحب کی، تو کسی صحابی نے ہمت کر کے کہا کہ جناب ظہر کا وقت نکل رہا ہے۔ تو گورنر نے جو آنکھیں نکالی کہ اس دفعہ تو میں نے معاف کر دیا، اگر آئندہ آپ نے یہ زبان پہ لایا نا کہ جو یہ فوت ہو رہا ہے وقت تو نکل رہا ہے تو گردن اڑا دوں گا۔ یعنی ان کی مرضی ہے جب جمعہ پڑھائیں، عصر کے وقت پڑھائیں یا عصر کے بھی بعد پڑھائیں۔ تو جب آپ کے پاس اس چیز کی بھی اجازت نہ رہے کہ آپ ٹوک ہی سکیں، آپ بات ہی کر سکیں، احتساب کرنا تو بہت بات کی بات ہے، تو ایک غیرت مند آدمی اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اس جگہ سے نکل کر، اس سوسائٹی سے نکل کر، اس معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر کہیں اپنی کھو پکڑے، اپنے علیحدہ جو ہے وہ ڈیرا لگائے، اور اس کے پاس چار بندے اور آ جائیں جن کو جو بھی معاشرے سے جو ہے تنگ ہیں، نالاں ہیں، تو وہ اپنا قافلہ بنا لیں۔ اب یہ ہے کہ جس سے ایک کٹنے کا عمل، معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارنے کا عمل کا آغاز ہوا، جسے بعد میں باقاعدہ جو ہے ادارہ جاتی صورت دے دی گئی۔ ابتدا تو اس سے ہوئی ہے۔ اچھا، ادارے کیسے بنے؟ ایک کتاب ہے، وہ ضرور پڑھیے گا، میں اس کے سارے جو ہے نا اس وقت حوالے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، یہ اس میں وہ سارے، اچھا یہ ایک دور میں ڈاکٹر صاحب موجود ہے، اس سے شدید محبت کا مادہ موجود ہے، وہ اس کی ایک پیاس ہے کہ جو وہ اپنے اندر محسوس کرتی ہے، اور یہ پیاس ایسی ہے، اس آئیڈیل کو وہ جانتی نہیں ہے پوری طرح، پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، لیکن محبت بڑی شدید موجود ہے۔ لہٰذا وہ اکثر و بیشتر جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ مس گائیڈ ہو جائیں، آپ کسی جو ہے نا آبجیکٹ کو وہ شے سمجھ لیں جو وہ نہیں ہے، اور جو آپ نے اپنے دل میں محبت اس آبجیکٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ در حقیقت کسی آئیڈیل کے لیے جو آپ نے کسی غلط جگہ پہ فوکس کر دی ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے بت بنائے ہیں، بت، ان کے لیے جو محبت پیدا ہوتی تھی، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ وہی محبت ہے جو اندر اللہ کے لیے تھی، اس کو غلط رخ پر جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اسی سے سمجھ لیجئے یہ جو قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں ضد اور ند بنائے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ محبت تو اللہ کے لیے تھی جو اندر رکھی گئی ہے، لیکن وہ مس ڈائریکٹڈ محبت ہو جاتی ہے، بتوں کے لیے ہو جاتی ہے۔ پھر وہی آج کل جو ہے نا بت بھی نئے آ گئے اس دور میں، میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکی نے بنا کی ہے، روش لطف و ستم اور، تہذیب کے عاذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ سارا کچھ در حقیقت وہی محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ کسی اور بت کے لیے ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں دعوے دار بن کے جی کہ ہم جو ہے وہ آپ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ سارے جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں کسی بت کے نام پر وہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ مزے اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی ساری جو ہے نا وہ پانچوں گھی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا دنیا میں ایکسپلائٹیشن کا نظام بنتا ہے اس کی بنیاد پر، اس محبت کی بنیاد پر جو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی۔ قرآن مجید نے عیسائیت کا تو ذکر کیا، میں نے آپ کو سورہ حدید کا حوالہ بھی دیا تھا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی ابتدا انہوں نے کی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔
اس کے ساتھ جو گندگیاں آئیں، علائشیں آئیں، وہ علیحدہ کہانی ہے کہ وہ کیا تھا، اوپر کیا تھا، اندر کیا تھا۔ لیکن یہ کہ جو خاص طور پہ یہودی تھے، ان کے ہاں ایک تصور پایا جاتا تھا، قبالہ کا تصور۔ یہ جو قبالہ ہے، یہ ان کے ہاں بڑا پرانا تصور ہے، اور اس کی جڑ اور بنیاد وہ بڑی عجیب بنیاد رکھتے ہیں اس کی۔ وہ بنیاد یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا تورات دینے کے لیے، ان کے ساتھ 70 اور لوگ بھی گئے تھے۔ وہ اوپر نہیں گئے، وہ رستے میں رک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تورات تو دی موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ ان 70 آدمیوں کو دیے، اور وہ 70 آدمی جانتے ہیں کہ تورات کے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، اور ان کی وہ نسلوں میں نسل در نسل وہ معنی و مفہوم منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ جو سارا علم العداد وغیرہ ہے، یہ ساری کی بنیاد ادھر ہی جا کے جڑتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بھی یہ نہیں چل رہا ہوتا 7 8 6 مطلب ہے بسم اللہ اور یہ ساری سائنس ان کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے ہاں پہلے سے تھیں۔ اسی طرح ہندوستان میں یہ جو روحانیت اور اسپرچولیزم اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی تھیں، اور دوسرے اور جو ملک ہیں مصر میں بھی تھیں۔ یہ سارے کچھ نہ کچھ مسٹریز کہہ لیں، کچھ پر اسرار قسم کی جو ہے نا یہ طاقتوں کے حصول کے جو طریقے ہیں، یہ مختلف اقوام میں مختلف تہذیبوں کے اندر موجود تھیں۔ اب جب مسلمان تہذیب کا غلبہ ہوا اور اس میں اس طرح کی سوچیں پیدا ہوئیں، تو وہ ساری پر اسراریت بھی اس کے اندر جمع ہوتی چلی گئی، اور پھر کرتے کرتے وہ غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، اس کی میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دی، وہ یوں ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس میں آپ سوچئے نا، یہ جو ہمارے ہاں وحدت الوجود کے تصور ہیں، ایک تصور تو وہ ہے نا جو ڈاکٹر صاحب جو بیان کرتے رہے، وہ ایک پہلو ہے اس کا۔ یہ وحدت الوجود ہمارے ہی مسلمان صوفیاء میں سے بعض وہ بھی تھے کہ جن کے اندر اس درجے میں سرایت کیے ہوئے تھا کہ یہ بالکل جو ہماؤست کا نظریہ ہے بالکل اس سے ملتا جلتا تھا۔ وہ گویا اللہ تعالیٰ ہی نے کائنات کی صورت میں حلول کر لیا ہے اور کائنات کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جو ہماؤستی تصورات ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر آ گئے۔ اچھا، یہ سارے یونان میں بھی موجود تھے، وہ ایک عالم اور پھر اس عالم میں تنزل اور پھر اگلا تنزل اور پھر اگلا وہی سارے کے سارے پکڑ کر یہاں اسلام میں لے آئے گئے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو خاص طور پہ ایک دو احادیث کے حوالے دے دوں، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو ہم آگے چلائیں گے کہ وہاں پہ اور خرابیاں کیا پیدا ہوئی ہیں بڑی۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف اشارے کیے ہیں، لیکن جو بالکل بنیادی جو خرابی ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ وہ رکھوں گا، وہ بات کی بات ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ حدیث لانا چاہتا ہوں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور انہیں بتایا، بلکہ یہ کہ آپ نے تو کہا کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا، ستکون فتنۃ، عنقریب ایک فتنہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، نکلیں گے کیسے، بچیں گے کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد جو کتاب اللہ کی تعریف و توصیف کی ہے وہ کیا ہے، اس میں تم سے پہلے کو خبریں ہیں، تم سے بعد والوں کے بھی واقعات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان حکم ہے، جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کو ترک کیا اپنے کسی جبروت اور قوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا۔ اسی میں الفاظ یہ بھی ہیں من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جس نے ہدایت تلاش کی اس کتاب کے علاوہ کہیں سے، اس کو اللہ گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ اب موٹی سی بات ہے، یہ جو ہدایت آئی ہے نا، یہ غیر قرآنی ہدایت ہے، اور بلکہ قرآن مجید کی غلط تشریحات پر مبنی ہدایت۔ میں نے آپ کو بتایا تزکیے کا غلط معنی، معرفت کا غلط معنی، ان کو جا کے فٹ کیا ان الفاظ کو جو عجمی مفاہیم تھے ان کے اوپر۔ نہ صرف تزکیے کا معرفت کا غلط معنی بلکہ علم کے غلط معنی۔ میں آپ کو وہ باقاعدہ کوٹیشنز دوں گا جس میں علم، یہ قرآن کا علم، یہ کوئی علم نہیں ہے،
یہ جو ایک تو عام علم ہے نا جو انگریزوں کو بھی حاصل، وہ تو خیر ہے ہی کچھ نہیں نا، وہ تو دنیا داری کا علم ہے. یہ جو شریعت کا علم بھی ہے یہ عامیوں کا علم ہے، خواص کا علم تو یہ نہیں ہے. خواص کا علم کیا ہوتا ہے جی؟ وہ علم لدنی ہوتا ہے. علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی وہ معرفت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اللہ ہے. قرآن مجید تو یہ نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے رسول کے بارے میں بھی کہ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور جو گئے تھے انہوں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا. اَنَّهُ نُورٌ كَيْفَ يُرَىٰ، وہ نور ہے، وہ اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے. اور صوفی کیا کہتے ہیں؟ علم لدنی سے دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ وہ ہے. اس کو یعنی اس کے اوپر پورا عبور، اس کے یعنی پرلے سرے تک جانا جا سکتا ہے، اس کی کامل معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ ہوگی علم لدنی کے ذریعے سے. تو من ابتغى الہدی فی غیرہ ہی، اس قرآن کے علاوہ جس نے ہدایت تلاش کی تو وہ تو اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کرے گا. تو یہ پھر جو لوگ اس میں پڑے ہیں اور پھر وہ تجسیم تک گئے ہیں، یعنی وہ تو پھر اس کا آپ نے وہ تو جب تک محدود نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کیسے اس کا پرلا سرا دریافت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی حدود ہے نا جہاں جا کے ختم ہو گیا ہے. تو یہ سارے تصورات پھر اس میں در آئے ہیں. اور یہاں پہ یہ معاملات پر اسرار اس لیے بھی ہیں کہ میں آپ کے سامنے چند کریکٹر رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو یہاں پہ بھی بڑے بڑے حضرت لوگ ملیں گے، وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگ ملیں گے. ایک وہ اس شخص کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو حضرت سلیمان کے دربار میں تھا، جس نے وہ تخت بلقیس کا سیکنڈوں میں پہنچا دیا تھا ان کے سامنے. ان کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت وہاں پہ موجود تھا. ہم بہت بڑا بزرگ کے طور پر ان کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بات یاد رکھیے یہ کام شیطان بھی کر سکتا ہے، اس کا بھی اختیار ہے، اس کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. اور شیطان بہت بڑا روحانی بزرگ ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان کی پہنچ کہاں تک تھی؟ وہ عبادت کر کر کے کہاں پہنچ گیا تھا؟ فرشتوں کی صف میں نہیں، فرشتوں کا سردار تھا. فرشتے اس سے دعا کروایا کرتے تھے، حضرت جی ہمارے لیے دعا کریں. بلکہ وہ ایک کوئی جو ہے نا حکایت ہے یا روایت ہے، پتہ نہیں، مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں وہاں پہ شو ہوا، جو بھی ان کا کوئی ہوگا پروجیکٹر ادھر، وہ جب آئے اسکرین پہ آئی بات تو فرشتے، سیانے فرشتے سمجھ گئے یار کوئی راندہ درگاہ ہونے والا ہے، کسی پر آنے والی ہے افتاد. تو سارے شیطان کے پاس جاتے تھے کہ دعا کرو کہ میں بچ جاؤں، یعنی میرے اوپر یہ افتاد نہ، میں شیطان نہ بن جاؤں. یہ مقام و مرتبہ تھا اس کا. تو اس سے بلند کیا مقام کوئی حاصل کر سکتا ہے روحانیت کا؟ کیا ہوا؟ اس کے تزکیے نے اس کو بچا لیا. دوسری مثال میں آپ کو دوں، سامری، جانتے ہیں نا سامری کو؟ وہ جو اسرائیلی روایات ہیں ہمارے مفسرین نے بھی نقل کی ہیں کہ یہ اسی سال پیدا ہوا جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اس کو اس کی ظاہر اس سال تو وہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا قتل ہوگا. موسیٰ علیہ السلام اس طرح بچے جس کو قرآن نے بیان کیا وہ صندوق میں اور فرعون کے گھر، اس کو اس کی ماں نے جا کے غار میں چھوڑ دیا، چلیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو وہ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ اس کو جبریل علیہ السلام آ کے تو وہاں پہ کھانا کھلاتے رہے، غذا دیتے رہے، دودھ پلاتے رہے. یہ پل بڑھ کے جوان ہوا. اور آپ قرآن مجید ہے جو بتاتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے گزرے، جب یہ بنی اسرائیل پار کر رہے تھے دریا یا سمندر جو بھی تھا، تو اس نے دیکھا ان کو. باقی بنی اسرائیلیوں کو تو نظر نہیں آئے حضرت جبریل، سامری کو نظر آئے. سامری نے ان کے جو گھوڑی تھی اس کی جو بھی پاؤں اس کے نیچے کی مٹی نکالی، اور وہ بعد میں اس کو ایسا کچھ شف کیا
کہ اس سے آواز بھی نکلنا شروع ہو گئی. آدھی بنی اسرائیلی قوم کو اس نے گمراہ کر دیا. گمراہ بندہ ایسا ہی تو نہیں ہوتا, آخر کوئی تو اس کے پاس شعبدہ تھا نا جس کی بنیاد پر اس نے کیا تھا وہ سارا. تو بزرگ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی بہت بڑا بزرگ تھا. لیکن یہ کہ تھا وہ فراڈیا, دجال تھا. ایک اور بزرگ گزرا ہے, قرآن نے کہا ہے کہ اس کے پاس آیات تھیں, یعنی کرامتیں تھیں, وہ بھی کرامتیں کرتا تھا. کرامت تو ہوتی ہے نا, یعنی آپ یہی کرامت ہے نا, آپ نے وہ تخت وہاں سے وہاں پہنچا دیا, کرامت نہیں ہے. یہ کرامت نہیں ہے کہ جی آپ نے نیم کے ساتھ سیب لگا دیے, کرامت ہے نا. نیم کے ساتھ تو سیب نہیں لگتے, لگا دیے, کرامت ہے. نبی کرے تو معجزہ ہے اور ولی کرے تو کرامت ہے. قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آیَاتِنَا. ان کو بات سناؤ اس آدمی کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. اور آیات جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات, ایسے اس کو بھی آیات دی تھی, معجزے تھے اس کے پاس, کرامتیں کرتا تھا. فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے تھے. یہ بھی تفسیریں آپ پڑھیں نا بلم بن باورا کے بارے میں, یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے پاس آ کے فرشتہ اسے سمجھاتا تھا, وہ فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا. تو فرشتے کے ساتھ ہم کلام ہونا بھی تو کوئی آسان بات نہیں ہے. اسے ملک کی صورت میں دیکھ کر تحمل کرنا بھی حرام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے. تو یہ صوفی آدمی نہیں تھا, یہ بزرگ آدمی نہیں تھا, یہ روحانی بندہ نہیں تھا, اس کا روحانیت میں کوئی مقام نہیں تھا. مستجاب الدعوات تھا, سارے لوگ آ کے دعائیں اس سے کرواتے تھے. جو دعا کرے قبول, ابھی کہے بارش, بارش ہوگی. اور قرآن کیا کہتے ہیں, ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس. اور ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. تو روحانیت میں ایک بلند مقام پا لینا کہ معجزے اور کرامتیں کرنے سے یہ تو گارنٹی نہیں ہے کہ بندہ ہدایت پر بھی ہے. تیسرا آدمی, یہ تو 3 ہو گئے نا, شیطان, سامری, بلم بن باورا. چوتھا ابو عامر راہب, خزرجی, حضور کے دور کا. یہ وہ شخص ہے جو مدینے میں حضور سے پہلے معروف روحانی پیشوا ہے. آپ کے ظاہر ہے وہاں پہ تو ابھی میڈیکل سائنس نے تو کوئی اپنے شعبے نہیں دکھائے تھے. بچہ بیمار ہوا, کس نے دم کرنا ہے؟ ابو عامر نے کرنا ہے. تعویذ کون لکھ کے دے گا؟ ابو عامر لکھ کے دے گا. وہ آخر اس کا اثر ہوتا تھا تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے نا, ویسے کیوں جاتے؟ اور یہ اس نے شادی نہیں کی. اچھا یہ تھا یہ خزرج کا رہنے والا, خزرج کی قوم کا, لیکن اس نے تورات سیکھی, پھر اس نے عیسائیت قبول کی, یہودیت یا عیسائیت قبول, مذہب اپنا تبدیل کیا. عیسائیت, پھر راہب بنا, ترک دنیا. کوئی جو ہے وہ آسائشات دنیا سے کوئی رغبت نہیں. نیکی میں کیا مقام ہوگا آپ سوچیں. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایمان تو نہیں لائے. تو معلوم ہوا نیکی میں بلند مقام, اعمال بڑے اچھے اچھے, روحانیت میں اونچی سطح, یہ کوئی ہدایت پر ہونے کی نشانی تو نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ چوتھا کریکٹر ہے. اب ایک 5واں کریکٹر آنا ہے. 5واں کریکٹر آنا ہے, وہ ان سب کا ابا جی ہوگا, المسیح الدجال. وہ بھی بہت بڑا روحانی پیشوا ہوگا. آپ سوچیں, مادر زاد کوڑی ایک ہاتھ پھیرے گا بلا چنگا ہو جائے گا. جو پیدائشی اندھا ہے اس کو شف کرے گا, انگلی پھیرے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. جس کی گائے 10 کلو دودھ دیتی ہے وہ ایک دفعہ اس کو جو ہے نا دلاسا دے گا, وہ 25 لیٹر دودھ دے گی. آپ کہتے ہو جی ٹیکے لگا لگا کے دودھ گوالا بڑھاتا ہے, تو دجال تو ہاتھ پھیر کے بڑھا دے گا.
بغیر ٹیکا لگائے. یہ ساری روحانیت نہیں ہے. آج کوئی پیر صاحب اگر ایسا تعویذ لکھ کے دیں کہ جس سے گائے کا دودھ 2 کلو ہی بڑھ جائیں، پورے پاکستان میں نہیں مشہور ہو جائیں گے؟ تو جو 15 کلو بڑھائے گا تو روز تو 5 کلو اس کو ہدیہ کیا جائے گا، بھائی چل تو بھی پی. تو یعنی یہ تو بہت بڑا روحانی پیشوا ہوگا جو آنے والا ہے. ہوگا کیا؟ ہوگا دجال. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا نا فتنہ ہوگا، انہوں نے کہا تھا نکلو گے کیسے؟ کہا کتاب سے. تو ہم نے کہا یہ خوارج کا فتنہ تھا. خوارج تو وہ تھے جو کہتے ہی تھے حسبنا کتاب اللہ. یہ خوارج کا فتنہ تو نہیں ہے، اور اگر وہ تھا تو ختم ہو گیا. جو دائمی فتنہ اس امت میں جس نے کئی لوگوں کو جو کھا گیا نگل گیا، اور ہر آدمی مانے گا، جو تصوف کا قائل بھی ہوگا وہ بھی ماننے پہ مجبور ہوگا کہ جتنے فتنے اس امت میں پھیلے ہیں اس ذریعے سے کسی اور ذریعے سے نہیں پھیلیں گے. آپ اپنے گمراہ فرقوں کا نام معلوم کر لیجئے، یہ جبریہ ہیں، یہ قدریہ ہیں، یہ مرجیہ ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ سارے ادھر ہی سے نکلے ہوئے ہیں. ایک وہ معتزلہ اور خوارج کو چھوڑ دیں، باقی سارے کہیں نہ کہیں آ کے اسی سے جڑے ہوئے آپ کو ملیں گے. اور وہ جو آگے آنے والا ہے وہ بھی یہی ہے. تو وہ اصل میں فتنہ ہے ہی یہی، جس کے مقابلے میں اور کوئی شے ہے نہیں سوائے اللہ کی کتاب کی. ہاں اسلام میں روحانیت ضرور ہے. دیکھیں خواب ہوتا ہے، سچا خواب بھی ہوتا ہے اور شیطانی خواب بھی آتے ہیں. آپ کو ایک سچا خواب، شیطانی خواب، ہر ایک خواب شیطانی دھوکے جھوٹ بھی نہیں ہوتا. بلکہ مجھے یہ بھی اچھی بات ہے یاد آ گئی ہے، تلبیس ابلیس، وہ ایک کتاب آپ نے سنی، نام سنا ہوگا علامہ ابن جوزی کی. تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، سچے خواب کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. ایک راہب تھا، بہت ہی نیک آدمی. تو اس علاقے میں کوئی 3 بھائی رہتے تھے، ان کی ایک بہن بھی تھی اور کوئی نہیں تھا ان کا. ان بھائیوں کو کوئی سفر درپیش ہوا، انہوں نے کہا بہن کو کس کے پاس چھوڑ کے جائیں. بڑی طویل گفتگو کے بعد وہ راہب کے پاس چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ جب چلے گئے کئی سال کے بعد واپس آئے تو وہ بہن مر چکی ہوئی تھی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ راہب پھر اس کے ساتھ ملوث ہو گیا، اس کے بیٹا ہو گیا. راہب نے اپنی عزت بچانے کے لیے شیطان نے پٹی پڑھائی کہ اس کو قتل کر دو. دونوں کو قتل کر کے اس نے کسی قبر میں دفنا دیا. بھائی آئے، ان کو کہا کہ جی وہ فوت ہو گئی. اب ایک دن بڑے بھائی کو خواب آیا، اس میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ مری نہیں تھی، اس راہب نے قتل کی تھی اور فلانی جگہ پہ دفن ہے. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا راہب کے بارے میں غلط. اس نے وہی بائیں طرف تھوک کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے تو سو گیا. اگلے دن دوسرے کو خواب آیا، دوسرے بھائی کو، اس نے بھی وہی کام کیا. پھر تیسرے بھائی کو خواب آئی، اس نے بھی وہی کام کیا. ایک دوسرے کو بھی نہیں بتایا. اب پھر سیریز میں خواب چل پڑے، بار بار آنے شروع ہوئے. آخر ایک بھائی نے دوسرے سے کہا یار میں یہ خواب اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں. تیسرے سے اس نے کہا میں نے بھی دیکھے ہیں. اور کہا یار ہم سارے ہی دیکھ رہے ہیں، چلو جا کے دیکھتے ہیں اس جگہ کو. جا کے وہ جگہ کھودی کریدی، وہ نیچے سے واقعی لاش نکل آئی، ساتھ وہ بچے کی بھی نکل آئی. تو یہ خواب ان کو شیطان نے دکھایا اس راہب کو گرفتار کروانے کے لیے. تو خواب جھوٹا تو نہیں تھا. سچا خواب شیطان بھی دکھا، یعنی شیطان جو خواب دکھاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ جھوٹے ہوں، سچے بھی دکھا سکتے ہیں. تو میں اگر ایک خواب دیکھتا ہوں کل کے بارے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ثاقب صاحب جو ہے نا مجھے کل نقصان پہنچا رہے ہیں، تو مجھے اس خواب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہے تو میری روحانیت ہے، مجھے خواب نظر آ گیا کہ فلانا آدمی کل مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ کہ شرعاً میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اس خواب کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لوں کہ اس آدمی سے میں دور رہوں گا. کیونکہ کیا معلوم وہ خواب مجھے شیطان نے دکھایا ہو، کل وہ سچا بھی ثابت ہو جائے خواب. پھر بھی کوئی یقین کی بات نہیں ہے کہ وہ میرا کوئی روحانی خواب ہی تھا، عین ممکن ہے کہ شیطانی خواب ہو. تو یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں. میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں، یہ بہت پیچیدہ معاملات ہیں.
اور ان کے اندر بڑی ہمیں اصل میں جو ہدایت ہے وہ قرآن اور اس کے پیغام کے اندر ہی ہے. ان چکروں میں پڑھ کے کوئی پتہ نہیں کب پاؤں آپ کا پھسل جائے. اب ایک اور موٹی بات آپ کو سناؤں. آج میں سے موٹی موٹی بات میں تفصیلات پہ انشاءاللہ اس پہ چلیں گے. یہ جو سارا نظام بنایا گیا ہے اس میں ایک چیز ہے، دیکھیں عام طور پہ باشعور آدمی، عقل مند آدمی، کرٹیسزم یعنی ناقدانہ ذہن رکھنے والا آدمی وہ اس رخ پہ چل نہیں سکتا. اس رخ پہ اکثر و بیشتر ذرا تھوڑا سا جسے آپ کہتے ہیں نا وہ تقلیدی ذہن کے لوگ چلتے ہیں. اچھا جو تقلیدی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یہ کنسپچول نہیں ہوتے، مطلب ان کے تخیل کی پرواز اتنی نہیں ہوتی، زیادہ دور تک ان کا میزائل نہیں جاتا، وہ بین البر اعظمی میزائل نہیں ہوتا سوچ کا، وہ ذرا تھوڑا شارٹ رینج میزائل ہوتے ہیں ان کے. تو اب ان کو آپ نے اللہ سے محبت کرنا سکھانا ہے تو کیسے سکھائیں گے؟ وہ تو بڑا ہائی کانسیپٹ چاہیے نا اس کے لیے. تو یہ ہے ان کا وہ تھوڑا بہت ہی کمزور سا پہلو. تو ایک واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ایک صاحب، ایک جو بزرگ تھے کوئی، ان کے پاس کوئی آدمی گیا کہ جی مجھے آپ بیعت کر لیں. انہوں نے اس سے پوچھا تمہیں کسی سے محبت ہے؟ اب دیکھیے محبت ایک لطیف جذبہ ہے، اس کے لیے وہ تھوڑا بہت آخر تخیلاتی تصوراتی ہونا چاہیے. تو ایک پوچھا بھئی آپ کو کسی سے محبت؟ وہ سیدھا بندہ سی، اس کو کسی سے محبت نہیں تھی، بس گزارا تھا سب کے ساتھ لیکن محبت کسی سے نہیں تھی. تو اس نے صاف صاف بتا دیا مجھے کسی سے محبت نہیں. میں کہا جی ہم آپ کو بیعت نہیں کرتے. اب جائیں پہلے کسی سے محبت کریں اور پھر واپس آئیں. وہ آپ نے کہانیاں سنی ہوئی نا، عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر، یعنی کچھ تو کانسیپٹ ہوگا تو پھر آگے لے کے چلیں گے نا. اب وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آئے. انہوں نے کہا جی ہاں مجھے اب محبت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کس سے ہوئی ہے محبت؟ کہتے گائے کے سینگ سے ہو گئی ہے. انہوں نے کہا اوکے آؤ اب آپ بیعت کر لیتے، کچھ تو ہے نا، چلیں اس کو لے کے آگے چلیں گے. تو مطلب اب یہ چیز پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا یہ کہ اللہ تو اندیکھی شے ہے نا، اندیکھی حقیقت ہے، اس سے کیسے محبت کی جائے. وہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی اندیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. یہ جو اب ذرا یہ اس کی نزاکت کو سمجھیے گا. آپ نے کبھی سوچا کہ اتنا بڑا معجزہ دریا کے پھٹنے کا دیکھ کر بنی اسرائیل جب آ گئے، اس طرف اتر آئے، اس کے بعد جب انہوں نے ایک جگہ پہ بت رکھے ہوئے دیکھے، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے ایسا خدا بناؤ. کیوں کہا؟ گمراہ ہونے کے لیے کہا؟ نہیں. انہوں نے ان کے جس طرح وہ اپنی توجہ بتوں کے سامنے مرتکز کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہر طرف سے توجہ کاٹ کر، وہ اس پہ انہیں لگا ہمارا خدا تو نظر ہی نہیں آتا، ہم اسے کیسے دیکھیں، اس کی طرف کیسے متوجہ ہوں، اس میں گم کیسے ہو جائیں، اس میں کھو کیسے جائیں. اس طرح آگے رکھا ہوا ہو تو اچھی طرح توجہ کریں گے نا. ہم اس کا طواف کریں گے، اعتکاف کریں گے، یا کوفون اس کے اوپر جو ہے خوب دھیان لگا کر بیٹھیں گے، توجہ مرتکز کر کے بیٹھ، سامنے ہوگا نا. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی اندیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. تو یہ اندیکھا خدا ماننا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے تو بڑا جناب سپر سونک میزائل چاہیے نا ذہن کا، تو عام میزائل کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب انہوں نے اس کو یہ کام کروانے کے لیے کیا کیا ہے کہ خدا تو تمہیں نظر نہیں آتا ہے. پرانے زمانے میں بت بنا کے آگے رکھ دیے، اوکے ان کو پڑھو، ان کو توجہ دو. ہمارے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ خدا تو ابھی دور ہے. یہ شیخ صاحب تو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا جن کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے، ان شیخ صاحب کا تصور دل سے نکلنے نہیں دینا. سمجھ آئی ہے؟ شیخ صاحب کا تصور، اور اس میں پکاؤ 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 پکاؤ، اور پھر بہت جب پک گیا تو تھوڑا ذہن کو اڑنا آ گیا، کیونکہ وہ گھر بیٹھے بھی شیخ صاحب کو یاد کر لیتا ہے، ان کی شکل ذہن میں لے آتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ کہیں آگے پیچھے سفر میں ہوتا ہے تو شیخ صاحب کا تصور تو اس کے ذہن میں رہتا ہے نا، تو وہ شیخ صاحب کو یاد کرنا اسے آ گیا. اب اسے کہا کہ ذرا سی ایک چھلانگ اور لگاؤ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں پیدا کر لو. تو بہرحال ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں
لیکن انسانی تصور سے باہر تو نہیں ہے نا، عام انسانی ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں پاؤں ہیں، تو تصور کرنا اب اتنا مشکل نہیں رہا۔ ایک آدمی کا کیا تو اس سے ذرا ایک ایسے ہستی کا بھی کر لیا جو دیکھی نہیں تھی، لہذا پھر وہ پکاؤ 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 پکاؤ، اور جب اس میں بھی مہارت حاصل ہو جائے تو اب اللہ کا تصور کرو۔ اچھا کتنے اس مرحلے سے گزر کے وہاں تک پہنچے ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنوں کی ساری زندگی تصور شیخ میں ہی گزر گئی ہو، اسی میں پار ہو گئے۔ لیکن اس تصور شیخ میں پھر کیا کچھ ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ باقاعدہ بزرگوں کے ملفوظات ہیں، یعنی ان کے جو انہوں نے کلام فرمایا، گفتگویں کی ہیں، وہ لوگوں نے رقم کی ہیں، پھر ان کے شاگردوں نے کچھ اپنے پیروں کے بارے میں جو کہانیاں سنائی ہیں، بڑے بڑے پیروں کی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے ملفوظات عام جو ہے نا پیروں کے نہیں ہوتے، بہت اونچے پیروں کے ملفوظات ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہیں کہ جناب ایک دن جو ہمارے جو شیخ تھے تو ان کی وہ جو ہے نا پیٹھ جو ہے نا وہ زخمی ہوئی تھی، تو وہ جو مرید ایک خاص تھا خدمت کرنے والا، اس نے پوچھا کہ حضرت یہ پیٹھ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا ہوا کہ وہ میرا ایک مرید تھا، وہ حج پہ جا رہا تھا، اور جہاز جو ہے نا جس جہاز پہ بڑی جہاز پہ جاتے تھے تو وہ طوفان کی زد میں آ گیا، ڈوبنے لگا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ بھئی وہ جہاز ڈوب رہا ہے تو وہ تصور شیخ کر کے بیٹھ گیا۔ تو اب جب اس نے تصور کیا ان کا تو ادھر ان کے ساتھ لائن مل گئی، انہوں نے دیکھا جہاز ڈوب رہا ہے، انہوں نے اڑان بھری اور جا کے جہاز کو اپنی کمر پہ جو ہے نا اٹھا کے تو مطلب ڈوبنے سے بچا لیا، تو اب جہاز بچ گیا۔ تو یہ ان کی کمر پہ خراشیں آئی ہوئی تھیں، جہاز کو جو بھی انہوں نے وہ بچایا اس عمل کے نتیجے میں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ تصورات رکھتے ہوئے پھر اسلام وہ جو قرآن مجید نے جو تصور دیا، یہ بالکل تصرف بالغیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ استمداد بالغیب کی صورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر شرک کس بلا کا نام ہے اس کے بعد؟ تو من ابتغى الہدی فی غیرہ، جس نے ہدایت تلاش کی اس کے علاوہ، اضلہ اللہ، اسے اللہ گمراہ کرے گا۔ اب میں ایک اور شخصیت کا ذکر کر کے آج کی گفتگو تو یہاں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ابھی تو وہ بڑے والا دجال تو نہیں آیا نا، جس نے جب آئے گا تو آپ دیکھیے گا یہ جتنے اس مزاج کے لوگ ہیں، اس ذوق کے لوگ ہیں، یہ اس کو تو امام مہدی سمجھ کے اس کے پیچھے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو غلام احمد قادیانی کے پیچھے چل پڑے، ادھر کیا تھا؟ آپ جا کے تحقیق کر کے دیکھیے، اس کی پوری تاریخ معلوم کر کے دیکھیے، ادھر بھی یہی کچھ ہے۔ یعنی یہ جو سارے تزکیے کا عمل ہے نا ان کے ہاں، اس میں ایک مرحلہ آتا ہے روح محمدی آپ میں حلول کر جاتی ہے۔ وہ روح خدا جو ہے، روح اللہ کی جو روح ہے، وہ حلول کی ہوئی ہے کس میں؟ محمد رسول اللہ نے، نور من نور اللہ۔ پھر جس نے حضور کا جو ہے وہ تصور اس درجے میں کر لیا، ایک خاص سطح ہے، اس سطح میں آ کے وہ دونوں ایک ہو گئے۔ وہ انل حق تک اگر بات پہنچ جاتی ہے تو یہ تو بہت نزدیک کی بات ہے نا۔ تو یہ روح محمدی اس شخص کے اندر حلول کر جاتی ہے، اور یہ لوگوں نے دعوے کیے۔ یہ جو یوسف قذاب تھا، جو جیل میں مارا گیا تھا، یہ جو ابھی آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، اس کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ وہ تو اصل میں کچھ کرتوتیں کرتا تھا، تو وہ اس کے بعد کہتا تھا مجھے کیوں کہتے ہو میں نے یہ کام کیا ہے، یہ تو میرے اندر محمد آئے تھے انہوں نے کیا ہوگا، میں نے تو نہیں کیا۔ الٹے کام سارے کر کے تو وہ یوں کر کے تو اس وجہ سے وہ پھر جلدی بدنام ہو گیا، وگرنہ اس طرح کے دعوے آپ کو اکثر و بیشتر ان حضرات کے ہاں ملیں گے۔ تو اس سے قطع نظر کہ ہم ان پر فتوے لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن کوئی شریف آدمی، کسی کو جس کو اپنے ایمان کی فکر ہو، جس کو اپنی جو ہے وہ آخرت کی کوئی بھی ذرا سا بھی ڈر ہو، مجھے بتائیں یہ اتنا خطرناک راستہ ہدایت کے لیے کوئی چن سکتا ہے؟ جس کا یہی نہیں پتا کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے تو سچا، لیکن یہ شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے ہے۔ جس راستے میں یہی نہیں پتا کہ جو کچھ میں کرنے چلا ہوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو ثابت نہیں ہے، اس کا مجھے اجر ملے گا کہ عذاب ملے گا۔
تو یہ تو انتہائی مخدوش، انتہائی خطرناک رستہ ہے، لیکن یہ چلتا رہا، اس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ ان بڑے بڑے ناموں کی وجہ سے ہم اسے بحیثیت مجموعی، ہمارے جو بھی علماء ہیں یا بزرگ ہیں یا جنہوں نے بھی اس میدان میں، انہوں نے بحیثیت مجموعی اسے ضلالت یا گمراہی تو قرار نہیں دیا یا بدعت نہیں کہا، ان بڑے بڑے لوگوں کی وجہ سے، لیکن اس کی خطرناکی تو بہرحال مسلم ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں۔ اور اب جس دور میں ہم ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تزکیہ پر عمل کرنا ممکن ہے، جبکہ دور ملوکیت میں یہ ممکن بھی نہیں تھا، اب اگر کوئی اسے چھوڑ کر اس کی طرف جاتا ہے تو اس سے بڑا محروم آدمی کون ہے؟ اور اس حوالے سے آخری واقعہ دیکھیں، سید احمد شہید تھے نا، وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ چاروں سلسلوں سے بیعت تھے، یعنی انہوں نے اپنا تزکیہ چاروں سلسلوں سے کروایا ہوا تھا۔ اب وہ جب جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، انہوں نے اپنے مریدوں سے کیا کہا؟ آؤ آج ہم آپ کو سلوک محمدی پر چلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ جو چار سلسلے ہیں، یہ ان کی نظر، جن میں وہ چاروں میں کمال حاصل کر چکے ہیں، یہ چاروں سلسلے ان کی نظر میں، سید احمد شہید کی نظر میں سلوک محمدی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آؤ اب ہم آپ کو سلوک محمدی پہ چلاتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کا طریقہ کوئی اور تھا، امت مسلمہ میں جو مروج ہو گیا وہ کوئی اور تھا، اور جو مروج ہو گیا اس کو مروج کرنے کی مجبوریاں اپنی جگہ پہ تھیں۔ ان لوگوں کو ہم اس لیے الاؤنس دینے پر مجبور ہیں کہ انہوں نے محنتیں بہت کی ہیں اور مجبور بھی تھے، رستہ بھی نہیں تھا، لیکن اب جب کہ آ کے رستہ نکل آیا ہے، اس دور میں آپ اس پر عمل کرنا چاہیں تو کوئی آپ کا رستہ روکنے والا نہیں ہے۔ اب بھی اگر اس سلوک محمدی کی طرف مراجعت نہ کی جائے تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان مانیں کہ جن کو اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا اور قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق قائم کر دیا۔ اصل تزکیے کی کتاب یہ ہے، اور اصل طریقہ تزکیہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ أَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔